کیا ان سب ممالک کے حالات انہیں معلوم نہیں؟ پاکستان کے اندر خود عوام محفوظ نہیں ہے. اگر انہیں چلنا ہی ہے تو مکہ المکرمہ میں جا کر پورا حج جو ہے وہ پیدل کریں، وہاں پر طواف کریں، وہاں پر سعی کریں، منی اور عرفات اور مزدلفہ سب پیدل جائیں. کس نے روکا ہے؟ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہنگامہ برپا ہے اور کس طریقے کے کمنٹ بےہودے ان کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. وہ خود لوگوں کو موقع دیتی ہیں کہ لوگ ان کے اوپر زبان چلائیں اور ان کے اوپر کمنٹ کریں برے. ایک لڑکے کو میں نے دیکھا وہ ان سے مسافہ کر رہا ہے، کوئی دانش نام کا لڑکا ہے، وہ ان سے مسافہ کر رہا ہے، اس سے مسافہ کر رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا انصاری نام کی ایک خاتون جو کہ پیدل حج کے لیے نکلی ہیں، تقریباً 6-7 مہینے انہیں سفر کو کرتے ہوئے ہو گئے. ممبئی پال گھر سے وہ چلی ہیں مکہ المکرمہ کے لیے حج کے سفر پر. جس وقت انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا اور میڈیا پر یہ باتیں شروع ہوئیں، اس وقت ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور کچھ ان سے گزارشات بھی کی تھیں اور کچھ خدشات بھی ہم نے ان کے سامنے رکھے تھے کہ یہ مشکلات آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہیں. رہی بات شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ علماء نے کھول کر بیان کر دیا ہے. یوٹیوب پر ویڈیوز جو ہے وہ بھری پڑی ہیں اور اس کے بعد جو معتبر ادارے ہیں ان کی ویب سائٹ پر فتاوی بھی آپ کو مل جائیں گے کہ یہ سفر کرنا مناسب ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں. اس دور میں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں انسانوں کے لیے پیدا کر دی ہوں کہ اب نہ کسی جانور کی ضرورت کے مہینوں میں پہنچیں، نہ کسی پانی کے جہاز کی ضرورت ہے کہ 2-3 مہینے لگیں. ہوائی جہاز کے 3-4 گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور جس شہر کی وہ رہنے والی ہیں مشکل سے 3.5-4 گھنٹے میں وہ جدہ، اور جدے سے اگر وہ بلیٹ ٹرین پکڑیں تو 50 منٹ میں مکہ المکرمہ، یعنی 5 گھنٹے کے اندر وہ ممبئی سے مکہ المکرمہ میں بآسانی پہنچ سکتی جس میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی شہاب صاحب نے جو ایک فتنہ برپا کیا اور ایک فتنہ پھیلایا پیدل حج کرنے کا، اور اس کو خوب سوشل میڈیا کے اوپر ہوا چلائی، اور وہ گئے بھی اور انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا بھی کیا. اور جو کچھ ان کے ساتھ پاکستان میں ہوا کہ انہیں وہاں سے لے کر اور ڈائریکٹ جہاز میں بٹھا کر ایران چھوڑ دیا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. ایک مرد کے ساتھ کیا کیا مشکل پیش آ سکتی ہیں اور آئیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. چاہے کہ ایک خاتون، اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش ہو سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں. اس میں جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے وہ ماحول کے تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت ایک مسئلہ پیش آیا تھا ملک میں کہ جھارکھنڈ کے اندر ایک اسپینش یا برازیلین ولاگر موجود تھے، اور جھارکھنڈ میں ان کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ ایک بدسلوکی ہوئی. بعض تلک دھاری بدماشوں نے اس کے ساتھ حرکت کی اور اس کے شوہر کو مارا بھی. یہ ہم نے مثال وہاں پر پیش کی تھی. ظاہر ہے کہ انہیں کسی کی سننی نہیں، اور وہ خود سمجھتی ہیں کہ جو وہ عمل کر رہی ہیں وہ غلط ہے. اور اگر وہ یہ نہ سمجھتی تو اپنے جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر کمنٹ باکس کو آف نہ کرتی. اگر وہ مانتی ہیں کہ وہ صحیح کر رہی ہیں تو وہ ہرگز بھی اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات نہ کہتی کہ آپ لوگ مجھے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، میں تو بس حج کے لیے جا رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہی ہوں. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر ریاکاری کیسی؟ بار بار لوکیشن کا لگانا، بار بار لوگوں کو خبردار کرنا، میں یہاں پہنچ گئی وہاں پہنچ گئی. ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ یو پی کے مودی نگر کے اندر پہنچی تو وہاں پر کچھ شرارتی بدماشوں نے اسلام کے خلاف اور ان کے خلاف کچھ نعرے بازی شروع کر دی اور ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیا. وہاں پر بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور معاملات اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ پولیس نے ان کو اور ان کے شوہر کو ہی پکڑ کے تھانے لے گئے تاکہ حالات اور زیادہ خراب نہ ہو سکے. پھر اس کے بعد بعض غیر مسلم اور مسلمانوں نے جا کے انہیں وہاں پر چھڑایا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو یہ پیش آئی، ورنہ جو ملک کے حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی خاتون چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو وہ محفوظ نہیں ہے. کسی بھی خاتون کی عزت اس وقت محفوظ نہیں ہے ملک میں. اور جو برے اعمال کرتے ہیں، گندے اعمال کر رہے ہیں، وہ کھلے درندوں کی طرح اور بغیرتوں کی طرح ٹہلتے پھر رہے ہیں کھلے عام. تو یہ ساری چیزیں سامنے. اس ویڈیو کا ہم جائزہ لیتے ہیں. انہوں نے خود اپنی زبانی یہ پورا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام ثنا انصاری. اچھا، آپ کی جرنی کیا ہے؟ ہمارا یہ جو سفر ہے مہاراشٹر سے شروع ہوا، اس میں 5 کنٹری شامل ہیں: انڈیا، پاکستان، ایران اور کویت. 4 اسٹیٹ ہم کراس کر کے آ گئے تھے: مہاراشٹر، گجرات، راجستھان، پھر دلی. آج جب ہم سفر کر رہے تھے مراد نگر سے، ہم نے جب سفر شروع کیا تو ہم مودی نگر میں انٹر ہوئے. تو جب ہم مودی نگر میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ کچھ جو نان مسلم لوگ تھے انہوں نے کچھ نعرہ بازی کی جس کی وجہ سے ہم پولیس اسٹیشن میں ہم کو بلایا گیا. پھر ہم پولیس اسٹیشن میں گئے تھے، وہاں پہ ہمیں 1 گھنٹہ تک تقریباً بٹھایا گیا. پھر کچھ کارروائی ہوئی، انہوں نے ہم سے پوچھا، سب پرمیشن وغیرہ ہم نے دکھائی. تو یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، جس میں یہ بھائی بھی تھے، ان کا نام دیورت دھاما جی، انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. تو ابھی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. پولیس والے نے جو ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا، پرشاسن نے بہت سپورٹ کیا، سب صحیح ہے. جی دیورت دھاما جی، آپ کیا کہیں گے اس مدعے میں؟ کہنا کیا، آپ سب کو جیسے معلوم ہوا ہے کہ
उनकी यात्रा चल रही है, शांतिपूर्वक यात्रा चल रही है। लेकिन ये एक दो संगठन है तथाकथित हिंदूवादी, उन्हें हिंदू से किसी से कोई लेना नहीं है, उन्हें हुड़दंग से मतलब है। तो उसी काम को करने के लिए प्रशासन भी थोड़ा बहुत उनके दबाव में आ जाता है। उन्होंने वहाँ थाने में फ़ोन करा, कुल मिलाकर इन्होंने थाने में बिठा दिया। फिर हम सब पहुँचे, बहुत देर वहाँ कहासुनी हुई थाने में, फिर उन्होंने रिलीज कर दिया। और अभी हम मोदी नगर से विजयनगर में रुके हुए हैं और आगे का प्रोग्राम होगा ना, कल 4 बजे निकलने का है। कल शाम को 4 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, मेरठ के लिए रवाना होंगे कल शाम में 4 बजे। और यहाँ पे हमको जो तकलीफ आई, उस तकलीफ में यहाँ के लोकल लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है। प्लस ये देवधामा जैसे लोग हैं, ये समाज में है, ये कोई किसी तरफ का भेदभाव ना करते हुए हमारी मदद की इन्होंने। और भी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी हमारी बहुत सारी मदद की। तो इन जैसे लोगों के लिए आपको तो क्लैपिंग होना चाहिए कि ये लोग आज समाज में हैं, तो ये लोग हर चीज़ को भाईचारे की एक मिसाल दें। इतनी समझ नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है मतलब नहीं सिखाता। इस तरह की बातें हालांकि इन्होंने सब दबा दी है सरकार, अब कुछ और बातें चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज ने मदद किया। हमारे बुलाने पर सैकड़ों हिंदू व्यक्ति वहाँ थे, तो सबने प्रशासन पर दबाव बनाया और तभी हैंड टू हैंड अब उन्हें रिलीज करा दिया। अब ये यहाँ पर रुकना, कल शाम को 4 बजे। तो ये थी वो वीडियो जिसके अंदर वो पूरे हालात खुद अपनी ज़बानी सुना रही हैं, और जो गैर मुस्लिम भाई उन्हें छुड़ा के लेके आए वो भी अपने बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये सारी मामलात पेश आए। इसके साथ उनका भी आगे का सफ़र और है। बराबर के मुल्क पाकिस्तान में उन्हें जाना है, फिर उसके बाद उन्हें ईरान जाना है, फिर उसके बाद इराक़ और कुवैत होते हुए सऊदी अरब। क्या इन सब ममालिक के हालात इन्हें मालूम नहीं? पाकिस्तान के अंदर खुद आवाम महफूज नहीं है, वहाँ के बाशिंदे महफूज नहीं है। दिन दहाड़े लोगों के सरों पर बंदूक रख के उनसे माल लूट लिया जाता है। माल उनसे बरामद हो जाए तब भी उन्हें मार देते हैं, और माल किसी के पास न मिले, बेचारा गरीब फकीर हो, अगर उसके पास से कुछ न मिले उसे भी मार देते हैं। ये सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सब सारी चीजों से, और उनको ये सब मालूम होगा। तो क्या ऐसे हालात में एक खातून को हज के नाम पर ऐसा रिस्की सफर करना चाहिए? खुद सोचें, इससे कोई फायदा होने वाला है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा कोई अजर और सवाब मिलने वाला है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आसानियां इंसानों के लिए क्यों की? ताकि उसका इस्तेमाल करें। अगर उन्हें चलना ही है तो मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर पूरा हज जो है वो पैदल करें, वहाँ पर तवाफ करें, वहाँ पर सई करें, मिना और अरफात और मुज़दलिफ़ा सब पैदल जाएं। किसने रोका है? वहाँ पे पैदल चलने में अजर और सवाब ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ करें। वो कह रही हैं 1 साल से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है कि मैं रोज़ 10-15 किलोमीटर चलती थी। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप जाएं, रोज़ कम से कम 7-8 तवाफ करें। इस पैदल चलने को, बल्कि हर हाजी को पैदल चलने की एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग से मुराद प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर वहां पर जाकर पैदल आमाल करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें, सही करें, उम्रे करें। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर क्या हंगामा बरपा है, और किस तरीके के कमेंट बेहुदे उनके ऊपर लोग कर रहे हैं। वो खुद लोगों को मौका देती हैं कि लोग उनके ऊपर जबान चलाएं और उनके ऊपर कमेंट करें बुरे। ये एक तरीके का मजाक है। हाँ, तब समझ में आ सकता था कि हिंदुस्तान के लोग हज जैसे फरीज़े को छोड़कर बैठ गए हों और मुसलमान वहाँ के हज पे नहीं जा रहे हों, तो बहन हज के लिए चलें और वो सोशल मीडिया पे लोगों को तरगीब के वास्ते जो है वो सारा पूरा जो बताएं कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, उसके अंदर भी सफ़र पैदल करना मुनासिब नहीं, जहाज से जाएं और पूरा सफ़र के बारे में बताएं, लोगों को तरगीब हो वो हज करने जाएं। लोग तो पहले से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हज को पहुँच रहे हैं, तो फिर ये काहे की तरगीब है? जिस तरीके से फैमिली व्लॉगिंग होती है बाज लोगों की कि वो अपनी माँ और बहनों को दिखाकर वो पैसे कमाते हैं, इसी तरीके से ये हज व्लॉगिंग है कि हज, पैदल हज करने के नाम पर सस्ती शोहरत हासिल करना और खूब लाइक और ये सारी चीज़ें और फॉलोअर बटोरना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत अता फरमाए। फिर उसके साथ साथ बाज़ उनकी जो वीडियो हैं वो देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि एक शख्स जो फ़र्ज अदा करने के लिए चली हो वो इस तरीके की घटिया हरकतें भी कर रही हो। एक लड़के को मैंने देखा, वो उनसे मुसाफा कर रहा है, कोई दानिश नाम का लड़का है, वो उनसे मुसाफा कर रहा है, उससे मुसाफा कर रही। वो अजमेर की दरगाह पे पहुंची तो वहां के किसी जिम्मेदार लड़के के साथ उससे अमामा बनवा रही हैं, उससे हार पहन रही हैं। ये क्या, किस तरीके का मजाक है? ये तो जो उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है, जो पर्दा और उन्होंने हिजाब कर रहा है, तो उसका भी मजाक है। फिर बार बार सोशल मीडिया के ऊपर आकर वीडियो बनाकर और अपनी लोकेशन बताना। लोकेशन बताने का मतलब है भीड़ को इकट्ठा करना। औरत को तो कहा गया कि वो घर के अंदर रहे, अपने कामों को घर के अंदर अंजाम दे,
اپنی نماز کو بھی گھر کے اندر پڑھیں. مسجد جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے, افضل ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے. یہاں پر تو سب کو باقاعدہ بلایا جا رہا ہے کہ میں اس راستے سے گزروں گی. سب ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. آئیے ان ویڈیوز کو بھی ہم دیکھتے ہیں. نہیں کر رہے تھے تو ہمارے سفر شروع ہونے جا رہا ہے دلی سے بابا بارڈر کے لیے. تو جس کے لیے ہمارا روٹ جو ہے وہ یوپی سے ہوگا غازی آباد, مراد نگر, مودی نگر, میرٹھ, سردانا, شاملی, کرنال, امبالہ, لدھیانہ ہوتے ہوئے پنجاب سے امرتسر بابا بارڈر کی طرف. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. ہمارا دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کے اندر وہ کسی میں ہار پہن رہی ہیں, کسی کے ہاتھ سے وہ امامہ پہن رہی ہیں, مسافے کر رہی ہیں. میری گزارش ہے ان بہن سے, ثنا انصاری سے, کہ باز آئیں اس حرکت سے. شہاب صاحب نے جو بھی فتنہ پھیلایا اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کیا اثر پہنچا, اور اسی سے متاثر ہو کر آپ یہ عمل کر رہی ہیں. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں, اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں, اگر آپ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں, اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عادت سے, ان حرکت سے, یہ جو عمل کر رہی ہیں, یہ جو دکھاوا کر رہی ہیں, اس سے باز آ جائیں, اپنے گھر جائیں. 2025 کا جو حج کا سفر ہے وہ آپ جہاز سے کریں. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حج کا سفر کامیاب بنائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن جس طریقے سے آپ سفر کر رہی ہیں یہ ہرگز بھی مناسب نہیں, چاہے وہ دنیاوی طور سے دیکھا جائے یا دینی طور سے دیکھا جائے, دونوں نظریوں کے اعتبار سے ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, صحابیات, ان سب کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نصیحتوں پر اور ان کے احکام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہماری بات سے متفق ہوں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ثنا انصاری جو بہن ہے ان تک یہ نصیحت, یہ بات, یہ خدشات ان تک پہنچ سکیں, اور وہ اس عمل سے باز آ جائیں اور اپنے حج کے سفر کو بہت ہی احسن طریقے سے جہاز کے ذریعے کریں, اور 2025 میں اللہ کے حضور حاضر ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.